عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ان 5 چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو مکمل علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں جو اسلام کے احکامات ہیں ان کا سیکھنا بھی ہم سب پر لازم ہے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم کہ جس کے حوالے سے میں نے خطبہ مسنونہ میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی، جو اگلا حصہ ہے اس موضوع کا جس پہ ہم نے گزشتہ جمعہ بات کی۔ انسان نکاح کرتا ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ رشتہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا، ممکن نہیں ہے کہ اس رشتے کو اب نبھایا جا سکے۔ تو سب سے پہلا جو سبق قرآن نے سکھایا وہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بٹھایا جائے، ان کو بات کو بتایا جائے، وہ پوری بات کو توجہ سے سنیں، ایمانداری سے پھر فیصلہ کریں کہ غلطی کس کی ہے، کس کو سمجھایا جائے۔ اب اگر وہاں پہ وہ معاملات طے ہو جائیں تو اس رشتے کو قائم رکھا جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ گویا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ وہ نکاح باقی رہے، لیکن وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جی میں ایک بات چھپا رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ ان دونوں کی نہیں بن پائے گی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طلاق دیں گے، حضرت زینب کو، اور اس کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہے کہ وہ نکاح، وہ رشتہ قائم رہے۔ یہی حکم خاندان کے دونوں بڑوں کے لیے ہے کہ ان کو سمجھائیں، اس رشتے کو قائم رکھیں۔ لیکن اگر وہ رشتہ نہیں قائم رہ سکتا تو پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا چکا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان ساری حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں، ہم نہیں سیکھتے، بات ہی نہیں کرتے اپنے خاندان والوں میں بیٹھ کے بھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غصے میں، جذبات میں اچانک سے بھڑک کر ایک ہی محفل میں اکٹھے ہی 3 طلاقیں دے دیں۔ حالانکہ قرآن نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے، الطلاق مرتان، 2 بار طلاق دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاقیں دے دی، ایک پھر دوسری یا 2۔ اب اس کے بعد یا تو واپس رکھ لو اچھے طریقے سے، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر۔ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ 3 طلاقیں، 2 طلاقیں، تیسری کا تذکرہ یوں فرمایا۔ یہ قرآن نے طریقہ بیان کیا۔ اب طلاق کس طرح ہوگی؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ کر لیا تب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن نے یہ بیان کیا۔ 1 طلاق دی جائے، کب دی جائے؟ جب عورت پاک ہو، 1 طلاق دے دی جائے۔ اس کے بعد وقت گزرے گا، 1 مہینہ گزر جائے، پھر 1 مہینہ گزر جائے،
2 مہینے کا وقت ملے گا۔ اس دوران دونوں کو احساس ہو جائے، دونوں کی آپس میں بات ہو جائے، شوہر بیوی کے پاس آ جائے یا اسے کوئی جملہ کہہ دے۔ جب اس نے 1 طلاق دی تھی، اس کے پاس آ گیا ہے، اس نے کوئی گفتگو کر لی جس سے دونوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم یہ رشتہ آپ قائم کر رکھنا چاہتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرنا۔ اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا رشتہ اسی طرح نبھائیں گے، وہ میاں بیوی۔ 1 طلاق دی ہے، 2 طلاقیں دی ہیں، وقت موجود ہے، اور اگر 3 دی ہیں تو پھر تو اس نے اپنا حق ختم کر دیا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اس رشتے کے قائم رہنے یا انسان کے مرنے تک ایک مسلمان کو جو اللہ نے حق دیا ہے وہ 3 طلاق کا ہے۔ وہ ایک بار میں اس کو ختم کر دے یا ایک کر کے دے دے یا 2 اور ایک بعد میں کر کے دے دے، حق اس کو 3 طلاقوں کا ہی ہے۔ اگر اس کے بعد وہ طلاقیں دیتا رہے 50 یا 100، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ساری کی ساری لغو ہیں، حق اس کو 3 طلاق کا ہے۔ 1 طلاق دی، رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاق دے دی، رجوع ہو سکتا ہے، 1 طلاق دے دی ہے، مقصد کیا ہے طلاق دینے کا؟ علیحدگی۔ وہ علیحدگی 1 طلاق سے بھی ہو سکتی ہے، وہ 3 سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن فائدہ کیا ہے 1 یا 2 دینے کا؟ 1 طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاق دینے کے بعد وہ اس کے پاس ایک راستہ ہے واپس جانے کا، اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب 3 بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ پہلے سوچنے کی باتیں۔ بچے ہو گئے ہیں تو کیا اب ساری زندگی حرام کرتا رہے گا؟ یہ بعد میں یہ جا کے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ غصے میں طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ بچے ہیں، رول جائیں گے۔ یہ ساری باتیں پہلے سوچنے کی، اسلام نے اس کا طریقہ یہ سکھایا ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دیں، وقت گزاریں، اچھی طرح سوچیں سمجھیں، دونوں میں علیحدگی ہو جائے، اسی گھر میں ہو یا اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جائے، دونوں کو وقت ملے گا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ مرد کو ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو، اس کو احساس ہو جائے، عورت کی غلطی ہو، اس کو احساس ہو جائے۔ اس لیے کہ جدا ہو کے گزارا نہ مرد کا ہوگا نہ عورت کا۔ اپنے ماں باپ کے گھر چلی تو جائے گی، لیکن زیادہ دیر رہنا ممکن نہیں۔ وہ اسے سمجھ آئے گی، اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوگا، دونوں اپنے رشتے کو قائم رکھ سکیں گے، رجوع ہو جائے گی۔ 1 طلاق دی اور 2 طلاق دی، درمیان میں اس کے بعد عدت شروع ہو گئی، درمیان میں وہ صرف ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، کوئی بات کہہ دے مرد تو رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی، عدت گزر گئی، اس کے بعد نکاح ہو جائے گا اور پھر دوبارہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ تھوڑا اس کو سمجھ لیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ پہلے سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، جب کر بیٹھتے ہیں تو بعد میں جا کے مسائل پوچھتے ہیں، اور مسائل پوچھتے پوچھتے اپنے مسلک بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہ پہلے ساری زندگی ایک مسلک سے تعلق رکھا، جب طلاق دے دی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو اپنا مسلک تبدیل کر لیا۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ اگر اس کے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو پریشانی ہی کوئی نہیں۔ اگر طلاق دے دی ہے تب بھی 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع ہوگا، 1 اور 2 طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر
طلاقیں دے دی ہیں 3، وہ چاہے اکٹھی دے دی، ایک دی پھر دوسری دی پھر تیسری دی، بول کے دے دی یا لکھ کے دے دی، 3 طلاقوں کا حق تھا، اس نے اس کو استعمال کر لیا۔ اب اس کے بعد قرآن کا حکم یہ ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ وعلیکم السلام۔ فإن طلقها، 2 پہلی طلاقوں کے بعد اس نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے، فلا تحل له من بعد، اب حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نے حکم کیا بیان کیا ہے کہ اگر طلاق دے دی اور طلاق 1 دی اور 2 دی، اس کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا۔ اگر اس نے طلاقیں 3 دے دی تو اس کا بتایا کہ اب کیا ہوگا، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، فلا تحل له۔ فإن طلقها، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له، وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ کیسے ہو سکتی ہے یہ بتائیں۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ طلاق دینا ناپسندیدہ، دینے کا طریقہ بتایا، 3 دے دی ہیں تو اس کے بعد اس کا حکم بتایا کہ حلال نہیں۔ اب حلال کیسے ہو سکتی ہے اس کا حل بتایا۔ جیسے ہم نے ایک موضوع بنایا اور بحث بنائی کہ یہ دیکھو جی فلاں مسلک کے لوگ ہیں یہ حلالے کرواتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے حلالہ کروائے؟ کسی بھی مسلک میں حلالہ کو فرض ہے؟ کوئی مسلک ایسا جو کہہ رہا ہو کہ حلالہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ قرآن کا حکم سمجھا رہے ہیں، قرآن کا حکم بتایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک جو فلاں مسلک ہے یہ حلالے کرواتا ہے۔ قرآن کا حکم بیان کیا گیا۔ قرآن نے حکم یہ دیے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب رجوع نہیں ہوگا، عدت بھی گزر گئی، 3 طلاقیں اس نے دے دی ہوئی ہیں، عدت گزر گئی ہے، اب اگر وہ پہلے کے پاس واپس آنا چاہے گی کہ ایک صورت ہے، اب یہ صورت ناپسندیدہ ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے وہ کیسے اس کے پاس واپس آنا چاہے گی؟ جس بندے نے اس رشتے کا پاس نہیں رکھا، اس کی اولاد کا خیال نہیں رکھا، اس نے اب تینوں حق اکٹھے استعمال کر لیے یا 3 موقعوں پہ استعمال کر لیے ہیں، وہ رشتہ قائم رکھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس کے پاس واپس کیوں جاؤں؟ اس لیے یہ کڑی شرط شریعت نے رکھی عورت کے لیے کہ اب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ دوبارہ پہلے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ مسنون مستحب نہیں ہے۔ اب حلالہ کیسے ہوگا؟ جیسے حلالے کا لفظ کہاں استعمال ہوا، فلا تحل له، کیسے اس کے لیے حلال ہوگی؟ یہ قرآن کا لفظ ہے، فلا تحل، اس سے حلالے کا لفظ ہے، اس لیے حلالے کو معیوب نہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہ کریں، وہ قرآن کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ حلالے کی وہی شرائط ہیں جو نکاح کی شرائط، عام طور پہ نکاح کی شرائط۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو مقصد اس رشتے کو قائم رکھنا ہوتا ہے، ختم کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب نکاح ہوگا تو حق مہر کا تعین ہوگا، حق مہر کے تعین کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ رسول اللہ کے لیے خاص تھا، سورہ احزاب میں اس کو بیان کیا گیا، اور کسی کے لیے نہیں، وہ بھی تب کہ جب کوئی عورت اپنے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دے۔
اور کہے کہ میں حق مہر نہیں لوں گی۔ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، اے حبیب یہ آپ کے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں۔ اب اس کے بعد اس عورت کا نکاح ہوگا، نکاح میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ کتنے وقت کے لیے ہے، کیا مقصد ہے، کب تک رہے گا؟ اگر کوئی کنڈیشن لگائے گا تو یہ حلالہ ہے ہی نہیں، وہ حرام ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دوبارہ رشتہ کرنا حلال ہو سکے۔ تو اگر طریقہ ہی اس کا غلط ہے تو وہ حلال کیسے ہوگا؟ وہ تو حرام ہی رہے گا۔ پہلے شوہر نے طلاق دی، 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں، عدت گزاری جائے گی۔ عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ 3 بار عورت پاک ہو اس کے لیے تقریباً 3 مہینے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے تک وہ اگلا نکاح نہیں کرے گی، کسی بھی نیت سے ہو، 3 مہینے رکی رہے گی۔ شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت الگ ہے، 4 مہینے 10 دن۔ طلاق کی عدت جو ہے وہ مطلقہ کی 3 مہینے، 3 طہر۔ 3 مہینے طلاق کے بعد وہ رکی رہے گی۔ اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ پہلا شوہر نہ اسے لڑکی کے والدین کہ تم ابھی نکاح کرو اور فلاں سے نکاح کرو۔ جب اس عورت کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تو جو نکاح دوسرا ہوگا اس میں کوئی شرط کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ دوسرا نکاح اس نے کیا اپنی مرضی سے یا والدین کی مرضی سے، اس کی بھی رضامندی ہے، والدین کی بھی ہے، یا اگر کوئی بڑا سرپرست ہے، کوئی اور رشتہ دار یا بھائی وغیرہ، ان کی رضامندی سے اس نے نکاح کیا۔ نکاح ہوگا، حق مہر کا تعین ہوگا، اور شرط درمیان میں وقت کی قطعاً نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرط رکھی جاتی ہے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، اتنے وقت کے لیے ہے، اور پھر آپ اسے طلاق دیں گے، تو یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، وہ حرام ہے۔ کوئی شرط نہیں، بغیر کسی شرط کے، حق مہر کے تعین کے ساتھ وہ دوسرا نکاح کرے گی۔ اب جب اس نے دوسرا نکاح کیا مکمل آزادی اور بغیر کسی شرط کے، اس کے بعد اب اگر جو دوسرا اس کا شوہر ہے وہ فوت ہو جائے یا دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اپنی مرضی سے، اب اس کا جو ایک رکاوٹ تھی پہلے شوہر سے نکاح کی، اب اگر وہ اس کے فوت ہونے کے ساتھ یا اس کے طلاق دینے کے بعد اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن کب؟ کہ اب دوسرے شوہر سے بھی اسی طرح عدت گزرے گی، یا طلاق کی یا بیوگی کی، یا 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد اب جس طرح یہ کسی بھی مرد کے ساتھ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح یہ پہلے شوہر کے ساتھ، سابقہ شوہر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں حلال، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ طلاق کے مسائل ہیں، میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو رجوع کا حق ہے، اس لیے سمجھداری کا ثبوت دیں۔ اگر سمجھانا مقصود ہے، علیحدگی ہی مقصود ہے، 1 طلاق دے دیں، اپنے سے دور کر دیں، اپنے گھر میں علیحدہ ہو جائیں یا اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں۔ 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی حق حاصل ہے، وہ رجوع کرے گا، وہ بات چیت کر دے یا تعلق قائم کر لے، اس کا رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو دوبارہ نکاح کرے گا، دوبارہ نکاح کر مکمل جس طرح نکاح کیا جاتا، یعنی حق مہر بھی ہوگا۔
اور اگر اس نے طلاقیں دے دی ہیں 3، جیسے بھی دی، اکٹھی دیں یا وقفے سے دیں، اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں، ان کا رشتہ کسی بھی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر دوبارہ بن سکتا ہے تو اس کا جو حکم میں نے ابھی آپ کو سنا دیا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب رشتہ قائم کرنا ہے تو پھر اس کو نبھانا ہے، اور نبھے گا تب کہ جب صبر ہوگا اور اعتماد ہوگا۔ مسائل بنتے ہی تب ہیں کہ جب صبر نہ کیا جائے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کیا جائے، چھوٹی سی بات پھر کیا ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے کئی گھر ہیں جو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خاندان میں یا معاشرے میں، محلے میں اگر کوئی ایسی ہو بیٹی، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ والدین کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی طلاق یافتہ بیٹی پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ لڑکے کا قصور ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکی کا قصور ہو، لیکن اگر لڑکا ہے ہی ایسا کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر گزارا نہیں کرنا چاہیے کہ ساری زندگی اس عذاب کا شکار رہے۔ اور اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو پھر قبول کرنا چاہیے، اور طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کی اور سیکھ کے اپنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔